नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया किसी भी अलायंस को, इत्तेहाद को या बाहमी कोऑपरेशन का जिसका हम नाम देते हैं, उसको समझने के लिए जो बुनियादी प्रिंसिपल्स है वो देखा जाता है कि वो असूल कौन सा है, वो बुनियाद क्या है कि जिसकी बुनियाद पे ये इत्तेहाद जो है वो तश्कील दिया गया है। और वो बुनियाद ही ये तयन करती है कि ये इत्तेहाद जो है वो कितना ताकतवर है, कितनी देर तक वो कायम रह सकता है और इसका अल्टीमेट जो है वो अंजाम जो है वो क्या होगा। और ये इत्तेहाद का जो तस्वर है ये सिर्फ अफराद के इत्तेहाद से मुराद ही है, वह कौमों का इत्तेहाद भी इसमें शामिल है और मुख्तलिफ सियासी क़ुव्वतों का। मैं गर्ज है कि कोई भी अलायंस जिसके कंपोनेंट्स जो है वो मुख्तलिफ मिलकर जो है वो तश्कील दिया जाता है, तो उस कंपोनेंट के नतीजे के अंदर जो तश्कील पाने वाला जो अमल होता है, जिसको हम अलायंस कहते हैं, इत्तेहाद कहते हैं, ऑर्गेनिक होल कहते हैं, तो उस तमाम चीज़ों के अंदर जाकर हमें जो देखना ये होता है कि उनके दरमियान जो है वो इश्तराक का जो मानी और मफहूम जो है वो क्या, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी ऑर्गेनिक होल्स होते हैं उसके अंदर किसी भी एक ऑर्गन का जो तस्वर जो है वो अगर ख़राब हो जाए तो पूरे का पूरा होल जो है वो ख़राब हो जाता है। यानी कि कोई जिस्म का एक उज़्व बीमार हो जाए या किसी मशीनरी का कोई एक पुर्जा बीमार हो जाए, ख़राब हो जाए, तो पूरी मशीनरी का निज़ाम जो है वो बिगड़ जाता है। मैंने ये तमाम जो तस्वर है जो अलायंस का, इत्तेहाद का, ऑर्गेनिक होल का जो दिया है, उसका बुनियादी जो मकसद है वो पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के अंदर जो इस वक्त का जो निज़ाम है इसको समझने के लिए बिलखसूस जो है वो एक तज़िये के तौर पर जो है वो असूल उसी का इतला करना है जो अलायंस का, इत्तेहाद का। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो निज़ाम में हुकूमत चल रहा है या निज़ाम में जो रियासत चल रहा है, उसका बुनियादी जो महवर और मरकज़ है वो अलायंस ही है। क्यों कि जो सियासी निज़ाम तश्कील दिया गया, इस सियासी निज़ाम के अंदर जो हुकूमत के अंदर शामिल कुव्वतें हैं उनको अपनी हुकूमत के क़याम के हवाले से जो है वो किरदार और मुआवनत चाहिए उस सियासी जमात की जो बराह रास्त तो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसकी मदद के बगैर मौजूदा हुकूमत का जो निज़ाम है वो कायम नहीं हो सकता था। और अगर अब कहा जा सकता है कि कायम रह सकता है, लेकिन इसको चलाया नहीं जा सकेगा अगर वो पार्टी की जो है वो जो बराह रास्त हुकूमत का हिस्सा नहीं बनती, लेकिन उसकी जो तवानाई है और उसकी जो सलाहियत है और जो उसकी ताकत है पार्लियामेंट के अंदर, वो उसका एक लाजमी जुज़ है। तो इसे कहते हैं यहाँ पर अलायंस है उन तमाम पोलिटिकल पार्टीज के दरमियान जो हुकूमत के अंदर है, उस सियासी जमात के का इसके पार्टनर के तौर पर काम करती है कि जो हुकूमत को चलाने का ताकत का क़याम से लेकर चलाने तक और इसको कायम रखने तक जो है वो एक किरदार अदा करने की ताकत और सलाहियत रखती है। फिर इसके साथ साथ जो है वो एक नॉन पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पर जो कि पाकिस्तान का सियासी निज़ाम जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के अम्ब्रेले के नीचे कहा जाता है कि कायम होता है, नशोनुमा पाता है। और वन पेज का जो तस्वर है डेट हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर टर्म टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। तो इसे कहते हैं जब वन पेज का तस्वर है तो इससे कोई दो राय फिर नहीं रह जाती। और अब तो हुकूमत वक़्त ने भी, जो इस वक्त की हुकूमत है जो कि अपने आप को बिलअमूम जो है वो उस मानी और मफहूम के साथ मुंसलिक नहीं करती कि जहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट की जो किरदार है उनकी हुकूमत का हिस्सा तस्वर किया जाए, लेकिन मौजूदा हुकूमत तो वो भी इकरार करती हुई नजर आती है जब वो कहते हैं कि वी आर हाइब्रिड गवर्नमेंट। तो जब हाइब्रिड गवर्नमेंट का कंसेप्ट आ जाता है तो इट बिकम एब्सोल्यूट क्लैरिटी के साथ हमें समझ आ जानी चाहिए कि अब जो निज़ाम है वो उसी अलायंस और इत्तेहाद का आइनादार है जिसका हमने इसका जायज़ा लेने के लिए जो है वो बुनियाद बना है। अब जो अलायंस होते हैं उसकी जो ताकत होती है या उसकी जो यूटिलिटी होती है या उसकी जो कॉन्टीन्यूटी होती है या उसके अंदर जो सर्टेन, उसकी बुनियादी फैक्टर जो होता है, मैंने कहा कि उसकी बुनियाद होती है, यानी कि वो कौन सा पहलू है कि जो इस इत्तेहाद का जो है वो तश्कील का सबब बना है। अगर तो इत्तेहाद के अंदर तमाम कुव्वतों का मंजर और मकसद एक हो और वो एक मंजर और मकसद को पाने के लिए इकट्ठे हो जाए, तो कहा जा सकता है कि ये इत्तेहाद एक ऐसा है कि जो मस्बत इत्तेहाद है और मस्बत नताइज के लिए है। लिहाजा चूंकि उन इत्तेहाद के अंदर तमाम कुव्वतों की मंजिल एक है, मकसद एक है, लिहाजा उसको कायम रखा जाएगा, क्योंकि हर एक अपने अपनी मंजिल और मकसद को जो है वो पाना चाहता है। इस तरह ये इत्तेहाद जो है जो एक मुश्तरका मफादात के सोच और फिक्र और मुश्तरका मंजिल को पाने के अज़म के तहत शामिल किया जाता है, वो उस मंजिल को पाने के लिए जस्तजू करता है, कोशिश करता है। और इसके क्योंकि समरात सबके लिए यकसा होते हैं, मंजिल का पहुंचने का मजा और हुस्न सबके लिए एक होता है। जैसे कहते हैं हाथ के अंदर पांच उंगलियां, अगर पांचों उंगलियां अगर किसी एक चीज को वजन उठाने के लिए लगाए जाए तो उनमें से तमाम उंगलियां अपना वजन और अपनी ताकत जो है वो यकसा इस्तेमाल करते हैं, कि उन्हें मालूम होता है कि जो वजन उठाया जा रहा है
وہ ان میں سے کسی ایک انگلی کے لیے کامیابی کا دائرہ کار متعین نہیں کرے گا، بلکہ پورے ہاتھ کی طاقت کا مظہر ہوگا۔ تو تمام پھر کوئی بھی انگلی اس عمل کے اندر جو ہے وہ اپنی طاقت کو جو ہے وہ پسے پش نہیں ڈالتی۔ اسے کہتے ہیں جب ایک مشترکہ کاوش جو ہے وہ اس جذبے کے تحت کی جائے کہ کامیابی کا تصور اور جو ثمرات کا جو حصول ہے وہ سب کے لیے یکساں ہوگا، تو دیٹ از دا ریئل اسٹرینتھ آف اینی الائنس، جو اسے سرٹینٹی بھی دیتا ہے، کنٹینیوٹی بھی دیتا ہے۔ اب اگر میں اس پہلو کے اوپر جا کر دیکھوں تو پاکستان کے اندر جو اس وقت کا جو نظام ہے، اس نظام کے اندر یہ طاقت تو باہر کے افقہی میں نظر نہیں آتی۔ حکومت وقت کے اندر جتنی سیاسی جماعتیں شامل ہیں ان کے اندر بھی، اور وہ جماعت جو اس حکومت کے اندر جو ہے وہ ایکٹیو پارٹیسپیشن نہیں رکھتی، لیکن اس کا کردار جو ہے وہ انتہائی ضروری اسینشل پارٹ ہے اس حکومت کو قائم رکھنے کا، یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی۔ اب وہاں پر بھی جا کر جو حکومت کی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ان کا سوچ، فکر، عمل کسی بھی لحاظ سے یہ کہہ دینا کہ وہ ایک مشترکہ منزل کو پانے کے لیے یا ایک مشترکہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یا منزل پر پہنچ کر کامیابی کا جو حصول ہے وہ سب کے لیے یکساں ہوگا، تو یہ ایسا تصور ان کے لیے نہیں پایا جاتا، بلکہ ان کا بنیادی تصور اور محور یہی ہے کہ وہ جس اتحاد کے اندر شامل ہے، اگر وہ کہیں کامیاب ہو گیا تو اس کے حصول جو ہے، مقاصد جو ہے، اس کی کامیابی کا دائرہ کار جو اگر اس تک سمٹ گیا تو ان کی اپنی سیاست کا دائرہ کار کہیں محدود نہ ہو جائے، تو وہاں پہ ایلیمنٹ آف فیئر موجود ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ جو ایک پاکستان کا اس وقت کا جو موجودہ سیاسی نظام حکومت کے اندر اتحاد ہے، اس کے اندر وہ کوئی ایسا پہلو نظر نہیں آتا جس کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکوں کہ یہ ایک مثبت طاقتور ایسا اتحاد ہے کہ جو سرٹینٹی، کنٹینیوٹی اور الٹیمیٹ اینڈز کے حصول تک قائم رہے گا۔ پھر جب اتحاد کا کوئی دوسرا پہلو آ جاتا ہے تو وہ دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اس لیے منسلک ہو جاتے ہو بیکاز اس کے ساتھ منسلک ہونا الٹیمیٹلی آپ کے دشمن کے خلاف آپ کو ثمرات دے گا۔ تو یہاں پر جو ٹارگٹ ہے وہ سیلف مفادات کا تحفظ نہیں ہوتا، بلکہ اپنے اینیمیز کو جو نقصان پہنچانا مقصود ہوتا ہے، یعنی کہ نیگیٹو اپروچ، بٹ سم ٹائم دیٹ alliance has to be adopted to ensure that your enemies will be in a difficult situation۔ تو جب میں اس کے لحاظ سے دیکھتا ہوں تو اس اتحاد کے اندر یہ جو پہلو ہے یہ مجھے غالب نظر آتا ہے مثبت پہلو سے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اتحاد کے اندر جو اس وقت گورنمنٹ کے اندر جو سیاسی قوتیں ہیں، اس کے اندر دیکھوں تو میں جو بڑی سیاسی جماعت کمپیریٹیولی جو اتحاد کے اندر شامل جماعت ہے وہ MQM ہے۔ پھر اسی طرح جو بہت چھوٹی چھوٹی سیاسی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ کاف ہوگی یا استحکام پاکستان پارٹی ہوگی، اب ان پارٹیوں کے اندر ہم جا کر دیکھیں تو ایک نیچرل فیئر ہے جس کی بنیاد پہ وہ شامل، انہیں ایک امبریلے کی ضرورت ہے اپنی سروائیول کے لیے، اور اس کے ذریعے کہ وہ امبریلا جو ہے وہ اپنے اینیمیز کے خلاف حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا MQM کراچی کی سیاست کے اندر جس حد تک کمزور ہو چکے ہیں، وہاں پر ایک صوبائی حکومت ان کی اینٹی اگر بنی ہوئی ہے، اور پھر ان کے لیے ایک پروٹیکشن کا کوئی ذریعہ چاہیے تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر پارٹیسپیشن۔ پھر اسی طرح جو پنجاب کے اندر جو چھوٹی چھوٹی حکومتیں، استحکام پاکستان اور مسلم لیگ پارٹی، وہ اپنی عددی طاقت کے لحاظ سے کوئی ایسا معنی و مفہوم نہیں رکھتی کہ وہ خود حکومت حاصل کر سکیں، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تو ان کے جو وجود کو جتنی بھی طاقت ہے اس کو بھی قائم رکھنا جو ہے وہ آئندہ کے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ اس لیے انہیں معلوم ہے کہ جس سیاست کی سطح پر وہ کھڑے ہیں ان کو بڑی مچھلیاں جو ہے وہ ہڑپ کر سکتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے ایک ایسے امبریلے کی ضرورت ہے کہ جو کم سے کم ان کے پاس وہ طاقت رکھے کہ بڑی امبریلا جو اس کو ہڑپ کرنے کے لیے تھوڑا سا تکلیف یا دقت کا تصور رکھتی ہو۔ اس طرح یہاں پر بھی جا کر نیچرل ایک فیئر پایا جاتا ہے۔ پھر اس الائنس کے اندر میں نے کہا کہ ایک نان پولیٹیکل فیکٹر بھی موجود ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہاں پر ایلیمنٹس آف میں فیئر جو ہے وہ ایک نیچرل فینومنا جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکا ہے اور اسٹرینتھن ہوتا چلا جا رہا ہے، کہ جو اس وقت کی جو اپوزیشن ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے جو درمیان ایک سانیہ رونما ہو چکا ہے 9 مئی کا۔ وہ سانیہ نے وہ خلیج پیدا کر دیا کہ وہاں پر جا کر ان کے درمیان جو ہے وہ طاقت کا جو توازن ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے حق میں ہوگا، تو اسی میں ملک نظام کو چلایا جا سکتا ہے۔ بصورت دیگر وہ دوسری قوت اگر 9 مئی والی طاقتور ہو جاتی ہے تو یقینی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ لمحہ فکریہ بنے گا۔ تو اس طرح وہ اس نظام کے تحت اس لیے منسلک ہے کہ 9 مئی کے جو کالپریٹس کر پائے ہیں ان کے لیے اقتدار کا راستہ جو ہے وہ روکا جائے۔ تو یہاں پر بھی جو ایلیمنٹ آف ایک کنسرن ہے وہ اینیمیز کے خلاف جو ہے وہ ایک
اتحاد کو تشکیل دے رہا ہے۔ تو اگر میں اس کو براڈر پرسپیکٹو میں دیکھوں تو جو میں نے آغاز میں کہا تھا کہ یہ الائنس کی ایک بنیادی جو سوچ اور فکر ہوتی ہے کہ آپ اپنے مفادات کی ترجیح دیتے ہو، اپنے مفادات مشترکہ رکھتے ہو، اس کے اصول کا ثمرات سب کے لیے یکساں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں البتہ دوسرا اسپیکٹ جو نیگیٹو اسپیکٹ ہے کہ آپ اپنے اینیمیز کے خلاف جو اس اتحاد کو شامل ہوتا چاہتے ہو یا قائم رکھنا چاہتے ہو۔ اب جو اتحاد ہوتا ہے جس کے اندر میں نے کہا کہ مثبت پہلو ہوتا ہے، وہ مثبت نتائج دیتا ہے اور لہٰذا مثبت سوچ اور فکر کے تحت ان سے آگے بڑھا جاتا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے چونکہ ثمرات سب کے لیے ہوتے ہیں، لہٰذا کوئی بھی اس کے اندر جو ہے وہ اپنے عمل اور سوچ اور فکر کے درمیان جو ہے وہ کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتا یا محسوس ہی نہیں کرتا، یا اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ کوئی جو ہے وہ کشتی کے اندر سوراخ نہیں کرتا۔ لیکن جہاں پر نیگیٹو ہو جاتا ہے اینیمیز، تو یہاں پر جو ایک نیچرل فینومنا ہے کہ نتھنگ از ایٹرنل، دا اونلی تھنگ دیٹ از ایٹرنل از یور انٹرسٹ، جو انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جا کر جو اس کو اینیمیز ہے، اگر وہ الٹیمیٹلی وہ اینیمیز کے معنی اور مفہوم سے نکل جاتا ہے یا کسی بھی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ باہمی تعلقات کی نشوونما کے لیے کوئی مثبت سوچ اور فکر کا اظہار کر دیتا ہے اور آپ اسے اپنے اینیمی کے دائرہ کار سے نکال دیتے ہو، تو پھر جو صورتحال ہو جائے گی وہ نظام کو تبدیل کرنے والی ہوگی، کیونکہ اب جو آپ کا جو اینیمیٹی کا جو فوکس ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب چونکہ اس کے ساتھ آپ کا الائنس ہو گیا تو اس الائنس کے نتیجے میں اب اس کا کوئی اینیمیز کوئی اور ہے، لہٰذا اب وہاں پر پھر رسول ہو جائے گا کہ اینیمیز از یور اینیمی۔ تو یہاں پر جا کر جو ایک فوکس یا گریوٹی آف دا پاکستان کی نظام کی سرٹینٹی کی کنٹینیوٹی کی جو دیکھ سکتے ہیں، وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ جو ایک جو اینیمی ہے اور جو اینیمی کا ایک سینٹر نقطہ ہے، وہ نقطہ کب تک قائم رہتا ہے، اور جب تک وہ قائم رہے گا اس نظام کو ہم چلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یوں ہی اس نظام کے اندر جو اینیمیٹیز کا تصور جو ہے وہ تبدیل ہوگا تو یہ نظام جو ہے، اور یہ کسی کی طرف سے بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ میں جو ایک فرینڈشپ کا جو کلچر ہے، میں اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جس جماعت کے ساتھ 9 مئی کے ثانیہ کے ساتھ کھڑی ہے، ان کا بیانیہ کہ اگر وہ معافی مانگ لیں اور اپنے غلطیوں کا اعتراف کر لیں تو ہم ان کے ساتھ کوئی ایسا معنی و مفہوم، اب یہ کہیں ایسا عمل ماضی میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ سیاستدانوں کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ خلیج پیدا ہوتی ہے، وہ خلیج اگر یہ خلیج جو آج ہمیں نظر آتی ہے کل ختم ہو جاتی ہے تو اس نظام کا پورا جو سٹرکچر ہے وہ ہمیں تبدیل ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ اس نظام کے اندر مجھے کوئی ایک ایسا پہلو نظر نہیں آتا جس کی بنیاد پہ میں کہہ دوں کہ دیٹ از دا بیسڈ آن دا پرنسپل آف دا سرٹینٹی، کنٹینیوٹی اور دا اسٹرینتھ آف دا سسٹم، بلکہ اس میں صرف اور صرف جو فیکٹر ہے دیٹ از دا اینیمیز کانسیپٹ، اور ایسے نظام جو ہوتے ہیں وہ زیادہ دیر پا نہیں ہوا کرتے، زیادہ مثبت نتائج کے حامل نہیں ہوتے، اور پھر جو حکومت کے اندر فریق الائنس ہوتے ہیں اس کے اندر بھی ایک جو علت پائی جاتی ہے جو خود ان کے درمیان اینیمیٹی کا ایک تسلسل قائم رکھتی ہے کہ ایچ اینڈ ایوری آرگن ہیز اٹس اون انٹرسٹ۔ تو اس طرح جب وہ اپنے انٹرسٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو اپنے انٹرسٹ کے لحاظ سے جو اس وقت کے جو سیاسی اتحاد کے اندر بھی شامل قوتیں ہیں ان کے اندر بھی اپنے مفادات کے لحاظ سے ایک ٹکراؤ کا تصور پایا جاتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ اس اتحاد کو اپنے لیے مثبت بنانے کا سوچ رکھتے ہیں۔ تو اس طرح جو نظام جو ہے وہ ایک صرف اینیمیٹیز کے وہ تصور کے تحت جو ہے وہ تشکیل پایا، اور جس کے اندر طاقت کا محور جو ہے وہ اینیمیز ہو، تو وہاں پر اس کو دیر پا نہیں بنایا جا سکتا۔